مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری تربت کی زیارت کی یعنی قبر انور کی، اس کے لیے میری شفاعت یہ واجب ہو گئی۔ تو علماء نے اس حدیث پاک کے پیش نظر یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب مدینہ منورہ جائے گا تو حاضری کے وقت فقط اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، حتیٰ کہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بڑے بڑے محققین محدثین فقہاء کرام نے اس بات کو لکھا کہ مسجد نبوی علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں بھی حاضری کی نیت نہیں کرے گا۔ نیت یہ کرنی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، یہ لے کر جائے۔ پھر اس کے بعد جب مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں پہنچے تو طریقہ تو ہمارے علماء نے یہی لکھا کہ جو باب البقیع ہے، بقیع کی طرف کا جو دروازہ ہے اس سے داخل ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں سے داخلہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ویسے بھی علماء کی ایک اکثر تعداد ہے کہ جو باب السلام ہی سے حاضری دیتی ہے، تو باب السلام سے حاضری کے لیے جا رہا ہے بندہ تو ٹھیک ہے، اسی مقام سے جائے۔ اور امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علامہ شریف کوٹلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات بھی اسی جگہ پر ہوئی تھی، وہ باب السلام کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے حاضری کے لیے بندہ جائے۔ یہاں علماء نے یہ لکھا، دو تین باتیں بڑی قابل غور ہیں، ذوق والا انداز دیکھیں۔ نمبر ایک، مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام جہاں برکتوں کا مرکز ہے، وہاں دنیاوی اعتبار سے اپنی بناوٹ کے اعتبار سے بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ جو قدیم ترکیوں کی بنی ہوئی ہے، وہ قدیم جو فن تعمیر ہے اس کا شاہکار ہے، یعنی اس کی جو در و دیوار ہیں اس کے اندر جو برکتیں ہیں وہ ہمارے سامنے کہ کتنی خوبصورت ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نام دیوار پر لکھے ہوئے ہیں، جن میں ایک بڑا پیارا پیارا سا نام النور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ نام مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کسی چیز کو بھی نہ دیکھے، کسی چیز کو نہ دیکھے، نقش و نگار وغیرہ کچھ بھی نہ دیکھے، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں۔ جا رہا ہے، کوئی سلام کرتا ہے اس کے سلام کا جواب دے، ملنے والے سے ملے نہ، بامر مجبوری کسی سے ملنا ہے، کوئی ایسا مل گیا تو جلدی سے بات مختصر کر کے آگے جائیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگر ذوق اجازت دے تو 2 رکعت نفل ادا کرے۔ یعنی ذوق کیا ہے کہ بندہ آنکھوں میں آنسو ہیں، تصور یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو اب میں نفل پڑھوں۔ تو اگر ذوق اجازت دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے پہلے نفل پڑھ لوں، پھر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل لے، پہلے شکرانے کے نفل پڑھ لوں تو یہ پڑھ لے، ورنہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ پھر وہاں پہنچے تو خاص طور پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عرض کرنا ہے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کے دل میں کسی کا خیال ہونا ہی نہیں چاہیے۔ صرف اس کا یہ تصور ہو کہ گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، جلوہ فرما ہے، اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ علماء نے یہ لکھا کہ جس طرح یقف کما یقف فی الصلاۃ، ویسے ہی کھڑا ہو جیسا کہ نماز کی حالت کے اندر کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو اس طرح، اور یہ تصور کرے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ جب موجود تھے اس وقت مجھے جیسے حاضر ہونا تھا اسی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں۔ یعنی گویا کہ بندے کو ایسا موقع ملا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے تو ہم کس انداز میں حاضر ہوں گے، اسی انداز میں بندہ حاضر ہو جائے۔ تو جب باب السلام سے بندہ جاتا ہے تو پہلے شیخین کی قبریں آتی ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن ان کو کراس کر کے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضری دے، پہلے وہاں سلام کرے، پہلے وہاں سلام عرض کرے کہ اصل ہیں یہی، انہی کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، جتنا ذوق موقع دیتا ہے اور وہاں کے حالات کے اعتبار سے بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جمائے، ہاتھ باندھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کرے، جنہوں نے سلام کہا ہے ان کا سلام پیش کرے، پھر اس کے بعد شیخین کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تھوڑا سا ہٹے گا، اس طرف آئے گا، ان دونوں کے مزارات موجود ہیں، وہاں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کرے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کرے، پھر دونوں کے درمیان کھڑے ہو کے دونوں کو سلام عرض کرے، اور اس کے بعد الٹے قدموں ویسے حکم یہ ہے
اور میرے خیال میں مشکل بھی نہیں ہے الٹے قدموں اب وہاں سے جانا، تو الٹے قدموں ہی وہاں سے نکلے اور یعنی پیٹھ نہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آنکھوں میں اس کے آنسو ہوں، اور وہاں سے یہ باہر کی طرف سلام کے الفاظ کیا ہوں، کیسے سلام کریں؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ ذوق، یعنی جیسا آپ کا ذوق اجازت دے رہا ہے۔ اب بعض بڑے خوبصورت انداز ہوتے ہیں ان کو صیغے بھی بڑے یاد ہوتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا ایھا النور المبین، یا صاحب الشفاعۃ الکبریٰ، یا صاحب المقام المحمود، یا امام المتقین۔ جو اس کے دل کے اندر آ رہا ہے، اگر عربی میں نہیں آتا اردو میں شروع ہو جائے، اور جیسے نا تصور یہ ہو اس کا کہ بس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور کچھ بھی نہ ہو اس کے ذہن کے اندر، اب وہ بس جب سامنے کوئی حاضر ہوتا ہے نا، پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں کیا کروں، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ ان کی بارگاہ میں سلام کریں، یا رسول اللہ میرا سلام قبول کر لیجئے، آپ پر لاکھوں سلام ہوں، آپ پر کروڑوں درود ہوں۔ جو اس کے دل کے اندر آ رہا ہے، جو شریعت کے مطابق الفاظ ہیں، وہ کہتا چلا جائے کہ ان کی بارگاہ میں الفاظ نہیں دیکھے جاتے ہیں، ان کی بارگاہ کے اندر ذوق اور دل دیکھا جاتا ہے۔ جس کا ذوق ہوگا، دل ہوگا، اس کو وہ قبول فرمائے۔